عید قربان کی خصوصی ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. اور آج کی اس ٹرانسمیشن میں لاہور رنگ کے پلیٹ فارم سے کوشش کی جا رہی ہے کہ محبتیں بانٹی جائیں, پیار بانٹا جائے, اور عید پر ایثار کا جو درس ہے دین اسلام ہمیں دیتا ہے تاکہ یہ معاشرت ایک خوبصورت معاشرت کے طور پر سامنے آ سکے, اس کو عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہیں ہمارے خوبصورت ستارے, ہمارے خوبصورت نام جو اپنے اپنے تائیں اس معاشرے کی ایک خوبصورتی کو بڑھانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, کرتے رہے ہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سخاوت ناز صاحب پچھلی بریک میں بھی ہمارے ساتھ تھے, اب بھی ہمارے ساتھ ہیں. ان کے ساتھ ساتھ ہمارے حسیب پاشا صاحب, ایک بہت بڑا نام, بہت خوبصورت نام, اینک والا جن, کیا بات, ہمارے دلوں کے بہت قریب تھا. اور اینک والے جن میں ہمون جادوگر, جس پر بچوں کو اور مجھے تو اکثر غصہ آیا کرتا تھا, لیکن اب ان سے مل کے مجھے ان پر بہت پیار آتا ہے. ان کو بھی خوش آمدید اور عید مبارک بھی. ان کے ساتھ ہمارے پوئٹ بھائی موجود ہیں جنہوں نے ہمیشہ اپنی شاعری سے محبت بانٹنے کی کوشش کی. ان میں ڈاکٹر عمران صاحب ہیں. سر, آپ کی آمد کا, آپ کے وقت کا بہت شکریہ اور عید مبارک بھی. اور ان کے ساتھ ساتھ ناصر بشیر صاحب موجود ہیں. سر, آپ کی وقت کا بھی بہت شکریہ اور عید مبارک. میرے خیال سے یہ آج کا ایسا دن ہے جس میں ہمیں قربانی کے درس کو سمجھنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے اور محبتوں کو عام کرنے کی بات کرنی چاہیے. بالکل. اگر ہم آج کے دن کی بات کریں, عید کی بات کریں, تو ویسے تو انسان کی زندگی میں بہت سی چیزیں آتی ہیں جس کا اس کو انتظار ہوتا ہے, لیکن عید ایک ایسا تہوار ہے عمران کے جس کا ہر ایک کو شدت سے انتظار ہوتا ہے. اور اگر خاص طور پہ ہم اپنے ملک کی بات کریں تو یہاں کی جو عیدیں ہیں وہ دنیا میں شاید کسی بھی جگہ پہ اس طرح سے نہیں منائی جاتی. یہ وہ فیسٹیوٹی ہے جو پاکستان میں خاص طور پہ گہما گہمی ہوتی ہے, رونقیں ہوتی ہیں. لیکن آج کے ایرا میں دیکھا جائے تو کووڈ-19 کی وجہ سے جو ہے, ایک کرونا وائرس کی وجہ سے جو ہے, ہماری یہ جو عید کی خوشیاں وہ ماند پڑ گئی ہیں. محتاط عید ہوگی, بہت محتاط ہوگی. میں حسیب پاشا صاحب سے بات کا آغاز کروں گا, چونکہ بہت محبوب پلے تھا, ہمارے دلوں کے بہت قریب تھا. پوری جنریشن, ایک دو جنریشنز جو ہیں وہ اس پلے کے ساتھ جڑی رہیں. آپ کی عید کیسی ہوتی ہے اور قربانی کی عیدیں جو اصل میں وہ جو بچپن کی عید ہوتی ہے نا, وہ کہیں نہ کہیں ٹریول کرتی رہتی ہے آپ کے دماغ میں. جس وقت وہ میرے پوتے اور میرے چھوٹے جو ہے پوتیاں پوتے جب وہ بکرے کو وہ مہندی لگا کے پکانے بن کے پورے محلے چکر لواندے نے, مگر بچے لواندے نے, وہ جنہاں دے کار نہیں بکرا ہوندا انہوں بھی نال ٹیکے نال کی دیکھیا ساڈے دادا ابو نے لے لیا بکرا اور انہوں لے کے جو چکر لواندے نے, اس کی جو خوشی ہے نا جی, اس کا کوئی مول ہی نہیں ہے. یہ کام جو ہم بچپن میں کرتے تھے آج وہ ہمارے پوتے کر رہے ہیں, بچے تو اب جوان ہو گئے ہیں, ان کی ہمیں یاد نہیں ہے, تو وہ ان کو دیکھتے ہیں. بس یہ ہوتا ہے کہ اچھا بکرا مل جائے جس کے لیے بڑی توگو کرنی پڑتی ہے. سب سے مشکل کام آپ کے بکری کی تلاش, پھر اس سے مشکل کام کسائی کی تلاش, اور تیسرا مشکل کام گوشت کی تقسیم. ویسے اس میں سب سے زیادہ مشکل کام آج کل تو ویسے کسائی کی تلاش ہی ہے. سخاوت ناز صاحب, تو بکریاں نو پکانے بن کے پھر آندے سے میں بہتے پکانے بنتے گئے سالے سے بکرا اڑ گیا, ایڈا کمزور بکرا لیا سی, اور میں تارا نالوں لا کے لیا بکرا. پھر باجی تے کسائی لب نہیں رہا اج کل, پھر آپ ہی چھریاں تیز کر کے ذرا میں کر لیتے ہیں. ہاں, بکرا سیدھا پتا کر, پہلے انہوں گلاں کیتیاں نے, انہوں پوچھا کہ میرے ہتھوں ذبح ہونا چاہے گا, انہیں 2-3 باری انکار کیتا. میں کہ کسائی مل نہیں رہا بھرا, ہن کی کریے؟ پھر انہوں نے کہا اچھا پھر جو تیری مرضی ہے بھرا دیکھ لو. پھر کوئی مطلب ایک ویلا کسائی سے ایک بزرگ آدمی سے, انہوں میں کہ تسی تکبیر پھیر جو باقی حصے میں آپ کر رہا. اچھا, اس میں ایک بہت اہم کام ہوتا ہے, اگر آپ خود ذبح کر لیتے ہیں, اس میں کھال اتارنا ایک بہت نفاست کا کام ہوتا ہے. جی وہ بھی کر لیتے ہیں. وہ کر لی تھی, کیونکہ ایسے کاروباری لوگ ہیں جو بھائی دا انہوں نے پتا ہوں 10 دن دے کھال کی میں لونی, جہاں تک کسی کا ہاتھ پڑتا ہے وہ کھال اتار لیتا. اللہ پناہ عطا فرمائے. لیکن میں بکرے کی کھال ہمارے ساتھ اس وقت نا بہت خوبصورت 2 شاعر بھی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر میں کہوں کہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا. ڈاکٹر تو ہے لیکن وہ ساتھ ایک خوبصورت شاعر بھی ہیں. کیونکہ میں نفسیات میں پی ایچ ڈی ہوں اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن ایک چیز میں ضرور کہوں گا کہ مجھے یہ ایک کلک رہتا تھا کہ بھئی میں اردو میں 4 شاعری کی کتب لکھ چکا ہوں, میری اپنی شاعری پر تھیسس ہو چکا ہے اور ایم فل ہو چکا ہے, تو میں اردو میں کچھ نہیں ہوں. تو یو ڈونٹ بلیو کہ میں نے, وہ میری زندگی کا خوبصورت واقعہ, تو میں نے اردو کا داخلہ بھیج دیا. اچھا, اب جب وہ مجھ سے دوست پوچھیں کہ آپ آج کل کیا بات ہے, بڑی کتب رکھی ہوئی ہیں, کیا کر رہے ہیں, تو میں نے کہا یار میں ایم اے کر رہا ہوں. کہتے پہلا بندہ دیکھا جو پی ایچ ڈی کے بعد ایم اے کر رہا ہے.
میرا خیال ہے دانش صاحب آپ میٹرک بھی کر ہی لیں. ہاں تو یہ واپسی کا گیئر کہیں پرائیویٹ اسکول نہ پہنچا دے. لیکن الحمدللہ اب اس پہ میرا اردو پہ ایل فل جاری ہے. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. ظاہر ہے آپ نفسیات کی بات کی. ہم عید کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں تو ابھی پہلے بھی حسیب بھائی نے بھی بات کی کہ بچپن کی عید آج بھی دل کو لبھاتی ہے. کیا سائیکالوجی ہوتی ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے آپ جیسے بڑے ہوتے جاتے ہیں آپ کی ریسپانسبلٹیز بھی بڑھتی جاتی ہیں, لیکن بچپن میں بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈر لگا کرتا ہے, چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خوشی مل جاتی ہے. وہ وجہ کیا ہے کہ وہ فیسٹیوٹی آج بھی ہمیں دل کے قریب محسوس ہوتی ہے؟ بیسیکلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ہماری ڈیزائرز نہیں ہیں, فینٹیسیز ہیں. اور فینٹیسیز کے لیے انسان تگدو کرتا ہے, کوشش کرتا ہے, اور وہ اس کے جب تک اس فینٹیسی کو وہ ریئلسٹک طور پر مس نہیں کر لیتا, اس کو محسوس نہیں کر لیتا, وہ اس وقت تک زندہ رہتی ہے. ڈیزائر ختم ہو سکتی ہے, فینٹیسی ختم نہیں ہوتی. بالکل صحیح بات ہے. تو یہ ایک فینٹیسی ہے کہ بھی آج میرے والد نے ایک بکرا جو ہے وہ میرے لیے لیا ہے, کل میں اپنے بچے کے لیے لوں گا. یہ ایک بڑی فینٹیسی ہے, اور وہ کرتا ہے, وہ شخص اس وقت وہی کچھ محسوس کرتا ہے جو اس نے بچپن میں کیا ہوتا ہے. اور جو سب سے بڑی ڈیزائر یہاں پہ فینٹیسی جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو جانور کے ساتھ میں سمجھتا ہوں جتنا انس اور محبت, میں قربانی کو انسانوں میں گوشت کے تقسیم کرنے سے ہٹ کے دیکھتا ہوں کہ شاید اگر قربانی والا یہ ایونٹ نہ ہوتا تو ہمیں جانوروں سے محبت نہ ہوتی. ہم نے اس کو, آپ روتے ہوئے بچے کو دیکھیں, ملٹیپل ڈائمنشنز ہیں اس قربانی کی بھی, اور ان میں سے ایک ہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے مذاہب ہیں, جیسے ہندو مت ہے یا دیگر مذاہب ہیں, یہ رسومات سے نکلے ہیں. لیکن کتنی خوبصورت بات ہے کہ اسلام میں سے یہ کتنی خوبصورت رسمیں نکلی ہیں. سبحان اللہ. اور یہ وہ رسمیں ہیں جو ہمیں صرف انسانوں کے قریب نہیں کرتی, ہمیں جانوروں سے بھی محبت سکھاتی. ویری گڈ. ناصر بشیر صاحب کو ایڈ ان کرنا چاہوں گا. ناصر صاحب شاعری بھی کی, اور معاشرے کو ظاہر ایک شاعر ایک مختلف آنکھ سے دیکھ رہا ہوتا ہے. ایک عام آدمی کی آنکھ میں اور شاعر کی آنکھ میں تھوڑا سا ڈفرینس ہوتا ہے. کیا دیکھتے ہیں کہ عید کی یہ محبتیں واقعی ماند پڑ گئی کرونا کی وجہ سے, یا یہ دوبارہ سے ریوائیو؟ میرا خیال ایسا نہیں ہے, باقی ہیں. ایسا نہیں ہے. یہ میں اکثر دوستوں کی زبانی باتیں سنتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کبھی ہوا کرتا تھا, کبھی یہ ہوا کرتا تھا. میں یہ کہتا ہوں یہ سب کچھ آج بھی ہو رہا ہے, اسی طرح ہو رہا ہے. ایک بار ہمارے ایک بہت بڑے صحافی ہیں, وہ بات کر رہے تھے کہ یار ہم بچپن میں اس طرح غسل خانے میں جاتے تھے اور بالٹی پڑی ہوتی تھی, ڈونگا پڑا ہوتا تھا, اور ہم یوں کر کے نہایا کرتے تھے. اب یہ نہیں ہوتا. میں نے کہا جناب اب بھی ہوتا ہے گھروں میں. اب آپ نے اپنے گھر بدل لیے ہیں, آپ نے اپنے علاقے بدل لیے ہیں. جب آپ ڈیفینس چلے جائیں گے, جب آپ بحریہ ٹاؤن چلے جائیں گے, ایسے علاقوں میں چلے جائیں گے, پوش علاقوں میں, تو پھر وہ روایات آپ سے چھٹ جاتی ہیں. پھر آپ کہتے ہیں یہ نہیں ہوتا. آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ سورج اب غائب ہو گیا ہے تو شاید اب یہ غائب ہی ہو گیا. غائب نہیں ہوا, کہیں اور نکلا ہوا ہے سورج. وہ تو ساری روایت اب بھی موجود ہے اسی طرح. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اب پہلے ہم بکرے بچپن دوڑایا کرتے تھے بچے آج بھی. میں جس علاقے میں رہتا ہوں لاہور میں, وہ لاہور کا تہذیبی علاقہ ہے, ثقافتی علاقہ ہے. سنت نگر میں رہتا ہوں, کرشن نگر میں, تو وہاں آج بھی جائیں آپ, وہاں اس وقت بچے بکرے لے کے اسی طرح گھوم رہے ہیں. اور ایک البتہ یہ فرق پڑا ہے, پچھلے سال میرے بچے تھے, ایک بکرا لیا ہوا تھا, اس کے ساتھ وہ لے کے پورا محلہ گھومتا تھا اسے. میرے بچے 2 ہوتے تھے, باقی پورا محلہ ہوتا تھا. اچھا اب کہ یہ فرق پڑا ہے تھوڑا سا, میں نے جو فیل کیا ہے, کیونکہ قوت خرید کم ہوئی ہے, لوگوں کی آمدن کم ہوئی ہے, یا پھر کاروبار کم ہوئے ہیں, تو بکروں کی خریداری کم ہوئی. تو اب یہ دیکھا کہ ایک بکرے کو اب 20 بچے لیے پھر رہے ہیں. اب یہ میں نے دیکھا ہے, یہ ایک واقعہ ہے, یہ ایک سانیہ کہہ لیں, یہ واقعہ کہہ لیں. بہرحال وہ جو ہم کہتے ہیں کہ بچپن کی عید وہ گم ہو گئی, نہیں گم ہوئی, سب چیزیں موجود ہیں اسی طرح. دن کی سب سے خوبصورت چیز کیا ہے؟ سب سے خوبصورت چیز تو وہ ہے جب ہم اپنی والدہ کے ہاتھ سے جب بنی ہوئی کلیجی کھاتے ہیں. جب بکرا ذبح ہوتا ہے تو سب سے پہلے بوٹی ہم کلیجی کی کھاتے ہیں, اور اب ہر گھر کی یہ روایت ہے, ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے. اچھا اس میں پھر سب جمع ہوتے ہیں. میں اکثر بات یہ دیکھتا ہوں کہ یہ ہمارے جتنے بھی تہوار ہیں, اسلامی تہوار جتنے بھی ہیں, ان میں سب کی خاص بات ہے اجتماعیت. انفرادیت نہیں ہے اس کے اندر, اجتماعیت ہے. حتیٰ کہ اعتکاف میں بھی اگر ہم بیٹھتے ہیں تو وہاں بھی وہ قریب مسجد میں سب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. عمرہ دیکھ لیں آپ, حج دیکھ لیں, اور آپ چھوٹی عید دیکھ لیں, بڑی عید دیکھ لیں, اس میں اجتماعیت ہے کہ لوگوں کو قریب لانے کی بات ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے خاص انعام ہے ہمارے لیے, یہ خاص انعام ہے. لیکن اب یہ جو کووڈ-19 نے, کرونا نے جو ہمارے ساتھ کیا ہے, یہ بالکل اس کے الٹ کر دیا ہے. دوری آ گئی ہے, دوری ضرور آ گئی ہے, لیکن دلوں میں دوری نہیں آنی چاہیے. انسان سوشل اینیمل ہے, آپ جانتے ہیں انسان سوشل اینیمل ہے, اور انسان تنہا نہیں رہ سکتا. لیکن کووڈ-19 نے ہمیں اس سوشل اینیمل اللہ پناہ عطا فرمائے گا, سب چیزیں ریوائیو ہو جائیں گی. حسیب پاشا صاحب, عید کا دن
آج چونکہ عید کا پہلا دن ہے تو بہت سارے لوگوں نے آج قربانیاں کی, کچھ لوگ کل کریں گے, کچھ پرسوں کریں گے. آپ بھی گھر میں بھابھی کو کچھ بنا کے کھلاتے ہیں؟ بھابھی مجھے بنا کے کھلاتی ہیں. میں نے جو تو ساری عمر بنا کے کھلایا, عید کے دن بناتے ہیں؟ نہیں, کچھ نہیں بناتا. عید کے دن صرف حکم چلتا ہے, وہ جب قربانی کے بعد جو ہم آپ کا یا ان کا؟ نہیں, ہمیں تو خوشی ہے, ان کو بھی خوشی, سارے گھر کی ہے. ان کا حکم صرف عید والے دن چلتا ہے. حکم یہ جی فٹافٹ نا وہ جلدی سے وہ کلیجی کاٹ کے وہ جناب دل کاٹ کے تو ذرا بھون لو, وہ باقی بکرا بن رہا ہوتا ہے اور وہ جو خوشبو آ رہی ہوتی ہے اس کی, اور وہ جو بناتے ہیں. آپ بکرا بنانے میں بھی ساتھ نہیں دیتے ہیں؟ نہیں, وہ مجھے نہیں آتا جی, مجھے صرف انڈا ابالنا اور چائے بنانی آتی ہے. سب سے مشکل کام سخاوت صاحب, انڈا ابالنا, اگلے کل انڈے کا ٹیمپریچر ہاؤ بوائل, فل بوائل, اور چائے کے نام پہ مستعار یوسف صاحب نے لکھا ہے کہ بعض خواتین بہت محنت سے انڈا خراب کرتی ہیں. ایسا ہی ہے سر. سخاوت صاحب انڈے کے حوالے سے مشکل کام. جی میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو پاشا صاحب نے کام سیکھا ہے نا انڈا ابالنا, یہ لنڈن یونیورسٹی سے ڈپلوما کرنا پڑتا ہے پھر بندے کو آتا ہے. تو انہوں نے محنت کی ہے, میں داد دیتا ہوں, آپ نے انڈا ابالنا. لیکن کچھ حد تک میں ان کے ساتھ ایگری ضرور کروں گی کہ واقعی انڈا بوائل کرنا بھی ایک آرٹ ہے, کہ اس کو ہاف بوائل کرنا, فل بوائل کرنا, کتنا بوائل کرنا. کیوں سر, میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ جی بالکل. دیکھیں اب انڈا ابالنا, اب انڈا جو ہے وہ بیضوی ہے, گول تو ہے کوئی نہیں کہ بھی اس میں وہ بات جو ہے وہ گھومتی رہے. گول انڈا وہ ہوتا ہے جو اکثر ملتا تھا. جی بالکل, کہ تیرا انڈا تو وہ اسکولوں میں ملتا ہے. سر شادی کے لیے وہ جو رشتہ دیکھنے آتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ ساڈی تھی اتنے انڈا تک ابال لیندی. یہ سب سے بڑی خوبی ہوتی ہے. اچھا سخاوت صاحب, کیا ڈش کون سی ہے جو عید کے دن آپ کو پسند ہے؟ ڈش جو بھی پکی ہو, جڑی لب جو ہے میرے خیال میں مجھے نہیں کوئی اتنا زیادہ, ویسے قیمہ شوق سے میں کھاتا ہوں. اچھا, تو ویسے جو بھی ہے وہ اللہ کا دیا ہوا رزق ہے, وہ تو میں بڑی خوشی سے کھاتا ہوں. حسیب صاحب والا سوال آپ سے, کچھ بنا لیتے ہیں؟ ہاں میں بس موڈ بنا لیتا ہوں. اگر صحیح کھانا نہ پکے تو ویسے تھوڑا بہت ساتھ دیتا ہوں. ویسے بھی بیگم ماشاءاللہ اس کے ہاتھ کا ذائقہ اتنا اچھا ہے کہ مجھے کچھ کرنا ہی لگنا بھی چاہیے. اگر میں بنا بھی لوں تو وہ مزہ ہی نہیں آتا وہ کھانے کا. میں نا ڈاکٹر صاحب کے طرف جانا چاہوں گی. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ کہتے ہیں شاعری کرنے کے لیے, اچھی شاعری کرنے کے لیے ایک بار نا عشق میں دھوکہ ضرور کھانا چاہیے. تو وہ کیا آپ نے کوئی دھوکہ کھا کے شاعری شروع کی تھی یا ایسے ہی شروع کر دی تھی؟ نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں جو آپ نے دھوکے والی بات کر دی, تو میرے خیال میں شادی ایک سب سے بڑا دھوکہ ہوتا ہے. گھر واپس جانا بھی آپ نے کہتے ہیں کہ اگر آپ نے بھائی جہاں محبت کی ہے وہاں آپ کی وہ کامیاب ہو گئی تو شاعری آپ بہت اچھی کرو گے, اور آپ بیوی پہ شاعری کرو گے, مزاحیہ شاعری کرو گے. اور اگر ناکام ہو گئی ہے تو نہیں, یہ غلط بات کی ہے, بیوی پہ کرو گے اور مزاحیہ شاعری کرو گے, یہ غلط بات ہے. دنیا میں حسن کی بھی تعریف کر سکتے ہیں. دنیا میں جتنے بھی مزاح کے لوگ موجود ہیں, میرے تو بہت پیارے دوست افضل پارس صاحب ہیں, ہمارے سینئر ہیں, سید سلمان گیلانی, اب ان کی شاعری تو دیکھیے نا, وہ بیوی کے گرد گھومتی ہے. اچھا, اب ان کی شاعری اس لیے زیادہ بڑھتی جاتی ہے, جیسے جیسے شادی ہوتی ہے بیوی بڑھتی جاتی ہے, اس لیے دائرہ کار کا. یہ ویسے شاعری کرنے کے لیے ڈاکٹر ہونا بھی ضروری ہے, لیکن میں آنکھیں بھی بندہ قریب سے دیکھ لیتا ہے. لیکن سنجیدہ بات یہ چیز ہے کہ محبت جو ہے اس کو ہم صرف اور صرف کسی ایک صنف کے ساتھ یا ایک جنس کے ساتھ کیوں جوڑ رہے ہیں. بالکل. مثلا میں پورے دعوے سے کہتا ہوں, بچپن سے لے کے اب تک میری محبوبہ میری ماں ہے. میں اسی کو اپنا آئیڈیل سمجھتا ہوں. مجھے اس سے زیادہ خوبصورت کوئی عورت ملی ہی نہیں کہ میں جس کو جو ہے وہ ایک حقیقی چیز یہ ہے جو ابھی عمران بھائی نے بھی بات کی کہ محبت کو ہمیں پیوریفائی کرنا چاہیے, ہمیں محبت کو صرف ایک راستے پر نہیں چلا دینا چاہیے. آج عید کا دن ہے, محبتیں بانٹیں, خوشیاں بانٹیں. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, عید کی خصوصی ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر محبتوں کا سلام. اور آج کے اس پروگرام سے کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ تک وہ خوشیاں پہنچائی جا سکیں جو اس عید قربان کی اصل روح ہے. ہمارے ساتھ ابھی ڈاکٹر عمران صاحب نے جو بات کی وہ محبت کی پیوریفیکیشن کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ محبت کو
اس کا اپنا ایک تقدس ہونا چاہیے. محبت صرف ایک سمت میں نہیں ہونی چاہیے, آپ کے باقی رشتوں میں بھی اسی طریقے سے جھلکنی چاہیے. لیکن وہیں پر ایک سوال جو بھی اٹھا تھا وہ یہ تھا کہ محبت میں شاعر بننے کے لیے دھوکہ کھانا ضروری ہوتا ہے. اسی سوال کو میں لے کر جانا چاہوں گا ناصر صاحب کی طرف. ناصر صاحب, کیا بحیثیت قوم ہمیں محبت میں دھوکہ کھانے کا کوئی زیادہ شوق نہیں ہو گیا؟ مجھے پہلے آپ احمد ندیم قاسمی صاحب کا ایک شعر سن لیجیے مجھ سے. انہوں نے کہا تھا کہ اس کے اندر کوئی فنکار چھپا بیٹھا ہے, اس کے اندر کوئی فنکار چھپا بیٹھا ہے, جانتے بوجھتے جس شخص نے دھوکہ کھایا. ارے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فنکار لوگ ہوتے ہیں یہ دانستہ دھوکہ کھاتے ہیں. ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا, بہت سے بڑے لوگوں کو دیکھا کہ معاملات ایسے تھے کہ سب کچھ جانتے بوجھتے دھوکہ کھا لیا انہوں نے, اور دیکھا ہے میں نے, اور وہ پھر اب پتہ چل رہا ہے کہ وہ بڑے لوگ کیوں بنے وہ. اچھا, پھر جو آپ بات کر رہے ہیں محبت میں دھوکہ کھانے کی, عشق میں دھوکہ کھانے کی, تو یہ جو عشق ہے نا, ہم اس کو لے جاتے ہیں صرف حسن کے مقابلے میں. جب دیکھتے ہیں کہ بس حسن سامنے اور عشق ہو گیا, ہم یہ سمجھتے ہیں. عشق تو جناب آپ کو زندگی سے ہونا چاہیے, عشق آپ کو انسان سے ہونا چاہیے, عشق آپ کو اپنے وطن سے ہونا چاہیے, عشق آپ کو اپنے گھر سے ہونا چاہیے. پہلے آپ اپنے گھر سے وفادار ہوں, پہلے آپ اپنے آپ سے وفادار ہوں, پھر آپ اپنے اہل خانہ سے وفادار ہوں, گھر سے وفادار ہوں, در و دیوار سے وفادار ہوں. میں تو سمجھتا ہوں میں اپنی کرسی سے بھی وفادار ہوتا ہوں. کہ ابھی سخاوت بھائی بیٹھے تھے اپنی کرسی پہ, مجھے بڑی اچھی لگی ان کی بات کہ یہ بیٹھے تھے جہاں پھر دوسرے سیگمنٹ میں بھی وہیں بیٹھے ہیں آگے. میں اپنے اسکول میں گیا جہاں میں پڑھتا تھا پرائمری جماعت میں, تو میں وہ سیٹ دیکھنے گیا جب میں چھوٹا ہوتا 30-35 سال پہلے وہاں بیٹھتا تھا. یہی وجہ ہے کہ ہماری قوم کو کرسی سے بہت پیار ہے. لیکن یہ کرسیاں وہ نہیں ہیں, یہ محبتوں کی کرسیاں ہیں یہ جس پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن ہم نے اس کا مطلب کچھ اور نکال لیا ہے نا. اب آج کل جو ہے وہ کرسی کا مطلب بدل چکا ہے. کرسی سے سب کو ہی بہت محبت ہے. یہ بات آپ نے کی نا دھوکہ کھا کے شاعری کرنے, ایسی بات نہیں ہے. یہ بات یہ ہے کہ زندگی ہمیں سبق دیتی ہے. زندگی میں ہم قدم قدم پہ لوگوں سے دھوکے کھاتے ہیں, چوٹ کھاتے ہیں. شاعر کی عید کا پہلا دن کیسا ہوتا ہے اور آج کا دن کیسا تھا؟ نظموں شاعر کا پہلا دن کیسا, میں تو ہمیشہ, میں جب چھوٹا تھا تو ہمارے علاقے میں ایک جگہ تھی, وہاں پانوں کی دکانیں تھی بہت ساری. اچھا, عید والے دن میں وہاں جاتا تھا تو وہاں سے ہم ایک پان لیا کرتے تھے. اور سخاوت صاحب آپ چیک کر رہے ہیں, بھابھی کی بات نہیں کر رہے, پان کی بات کر رہے ہیں. اچھا, ابھی یہ محبت کے کتنے اینگل بتا رہے ہیں. سانو اصل محبت والا پایا ہی نا شاعران لوگوں نے. اچھا, مجھے یاد ہے وہاں ایک گانا لگا کرتا تھا, ایک فلم تھی, اور فلم تھی انگارے. میں نے پھر بعد میں فلم بھی دیکھی. اچھا جی, انگارے فلم تھی, اس میں نیشو بھی تھی, اس میں ندیم بھی تھا, اور گانا کون سا تھا, عید کا دن ہے گلے ہم کو لگا کر ملیے. اچھا, پھر گانا, یہی گانا کچھ بدل کے احمد رشدی نے بھی گایا, عید کا دن ہے گلے ہم سے لگا کر ملیے. میں نے پھر یہ, اچھا یہ بچپن سے مجھے ہانٹ کرتے ہیں. اچھا, یہ اکثر ہم بات کرتے ہیں بچپن کی بات یہی ہے کہ بچپن ہمیشہ سب گزرا ہوا دن سب کو اچھا لگتا ہے, کیونکہ وہ دوبارہ نہیں آئے گا, وہ ہمیں یاد آتا ہے. وہ تو بچپن کے دن, بچپن کی عید, حتیٰ کہ بچپن کا کوئی سانحہ بھی ہوگا وہ بھی آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا. بالکل ایسا, اچھی یاد بھی ہمیشہ یاد رہے گی اور اچھی بات بھی ہمیشہ یاد رہے گی. تو شاعر کی عید آپ نے پوچھی ہے, تو ہماری تو یہی ہوتی ہے. اب تو کسی گلے بھی نہیں مل سکتے, اب تو کسی سے, اب تو سلام بھی نہیں کر سکتے, ہاتھ بھی نہیں ملا سکتے, ہاتھ بھی نہیں ملا سکتے. اچھا, گلے ملنے کے بغیر شاعری نہیں ہوتی؟ نہیں ہوتی. اچھا, یہ شاعر کچھ لوگ نا بڑے مشکل الفاظ ڈھونڈ کر لاتے ہیں. میں نے یار کو دیکھا زبیں زبی کی طرح, زلفیں گہری تھی لبے لبی کی طرح. یہ گلے ملنا ہے, گلے ملنا. یہ اسکاؤٹ بھائی میری شاعری ویسے نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. میں سیدھے سیدھے شعر کہتا ہوں, جو سیدھے, وہ کہتے ہیں شعر دراصل ہیں وہی حضرت, سنتے ہی دل میں جو اتر جائیں. شعر وہ ہوتے ہیں جو میں بالکل ابھی آپ سے یہی پوچھنے والی تھی. جیسے ڈاکٹر عمران صاحب تو اپنی مدر کو آئیڈلائز کرتے ہیں, آپ کی شاعری کا محور و مرکز کیا رہا ہے جس کو دیکھ کے آپ انسپائر ہو کہ آپ کی اتنی شاعری آپ نے کی؟ میں نے عشق بہت کیا اصل میں, میں نے پہلے ہی کہا تھا. اور پتہ کیا ہے, یہ پاشا صاحب جانتے ہیں کہ اچھا پتہ کیا ہے, یہ آپ کے اندر سے حسن پسندی یا جمال پسندی کبھی ختم ہو نہیں سکتی. اگر دیکھیں, اگر آپ کے اندر سے ختم ہو گئی ہے, پھر آپ سمجھیں یا تو آپ بوڑھے ہو گئے یا آپ کا دل مر گیا ہے. میں وہ شخص ہوں جو دماغ سے نہیں سوچتا, میں وہ شخص ہوں جو پیٹ سے نہیں سوچتا, میں وہ شخص ہوں جو جیب سے نہیں سوچتا. میں سوچتا ہوں اپنے دل سے, جو میرا دل کہتا ہے میں کرتا ہوں. سوچتے ہی نہیں ہے, ایسا تو نہیں ہے. اتنے اینگل چھوڑ دیے. روز میں ایک غزل کہتا ہوں, اور آپ کے لیے یہ بھی ایک نئی بات ہوگی. یہاں دوست بیٹھے میں, پاشا صاحب جانتے ہیں, دانش صاحب تو جانتے ہیں کہ میٹرک کی کتاب اردو کی جو اس وقت پڑھائی جاتی ہے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ میں, پچھلے 6 سال سے پڑھائی جا رہی ہے. میری اس میں نظم شامل ہے, بہادر بچے ایک نظم.
تو میرے لیے ایک اعزاز کی بات ہے، عزت کی بات ہے، بڑی بات ہے۔ کہ اچھا، اللہ کا اتنا اچھا، کرم ہے مجھ پر۔ سخاوت صاحب روز ایک جگت نہیں کہی جاتی، وہ روز ایک غزل کہہ لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ شاعر لوگ کمال ہوتے ہیں، ان کو اپنے آپ پہ کانفیڈنس کم ہوتا ہے، ایویں کہ میں پل دو پل کا شاعر ہوں میں باقی اللہ نے زندگی دیتی وہ بھی گزارو نال۔ سر وہ ذہن چل پندہ نا جی، وہ تو آتے جاتے ہیں۔ جانوی نے لکھ دیا امیتابھ نے اس میں، یہ بڑے خاص لوگ ہوتے ہیں، یہ آمد ہے نا جو، یہ بہت مشکل ہے۔ اچھا، اس میں یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عطا ہوتی ہے، آمد دونوں طرف ہے، کسی کی طرف مطلب ایک چیز کو اتنا اندر جا کے سوچنا، یہ اللہ کی خاص عطا ہوتی ہے۔ شاعر لوگوں کو کامیڈی کی جب بات ہوتی ہے اس میں بھی شاعری تو ظاہر ہے ہماری بہت رسپیکٹیبل ہیں اور ان کی بھی بہت کنٹریبیوشنز ہوتی ہیں۔ سٹیج پر کامیڈی کا جو کلچر انٹروڈیوس ہوا اس میں آل آف دا سڈن آپ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے ہوتے تھے کہ آپ کی ایک کے بعد دوسری جگت، دوسرے کے بعد تیسری، تیسرے کے بعد چوتھی، اور وہ لوٹ پوٹ بندہ ہو جاتا تھا، پیٹ میں درد ہونی شروع ہو جاتی تھی۔ یہ تمام سلسلہ کیا سکرپٹڈ ہوتا ہے؟ میرے ناظرین کے لیے میں یہ پوچھ رہا ہوں، یا اس میں بہت ساری چیزیں موقع پر ایڈ کر لی جاتی ہیں؟ سکرپٹڈ صرف یہ ہوتا کہ ایک جیسے ایک دائرہ بنایا جاتا ہے کہ یہ اتنا حصہ ہے ہمارا، اس میں یہ کریکٹر ہے، یہ کردار ہے، آپ یہ ہیں، آپ یہ ہیں، اور اس میں مطلب ایک دو جو کام کی باتیں ہوتی لکھی ہے کہ نوکر آیا، ان کے مالک نے پوچھا بھئی تمہیں بازار بھیجا تھا سامان لینے کے لیے، لے آئے ہو؟ یہ لائن ہے، یہ لکھی ہوئی ہے۔ یہ اب نوکر جو کہہ رہا ہے وہ ایک بات اس کی، جی سر میں لے آیا ہوں، یہ لکھی ہوئی ہے۔ اب وہ کیا لایا ہے، کس طرح لایا ہے، وہ کیا ہے، وہ ساری مطلب وہ فلم دی۔ یہ میں اپنی بات خاص طور پہ کرتا ہوں، بلکہ جتنے بھی تھیٹر کے فنکار ہیں سبھی کو اللہ نے یہ عطا کی ہوئی ہے کہ ریہرسل ہوتی ہے تو اس میں رجسٹ نہیں ہوتی ہے ہم سے۔ اچھا، اس کا مطلب وہ آپ خود ہی بولتے ہیں؟ جی جی جی، وہ اچھا یہ دیکھ لیں آپ، یہ بات پاشا صاحب یہ میرے سامنے کہہ رہے ہیں، میں الحمرا کی جو سکرپٹ کمیٹی ہے، اسکوٹری کمیٹی، اس کا ممبر ہوں میں اس کا۔ جی جی، اب ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ وہاں کیا ہوتا ہے۔ نہیں بہت بنانا پڑتا ہے جی، پلاٹ دے دیا جاتا ہے، تعمیر خود جملہ محترضہ کہہ رہا ہوں، ٹوٹل سکرپٹ آپ پڑھیں اس میں جگت نہیں لکھی ہوگی، نہیں کبھی لائن نہیں لکھی۔ سخاوت صاحب ایک اور چیز رہنمائی کے لیے، چونکہ آج خوشیوں کا دن ہے، کہ آپ روٹین میں جب ایک مزاح کا پہلو کریٹ کرتے ہیں اس کا جواب آتا ہے، آپ نے اسی ڈرامے کا جب آپ نے دوسری کسی جگہ پر کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں obviously کسی کو جگتیں زیادہ لگ گئی ہیں تو اس کا جواب بھی بنا کے لے آتا ہوگا۔ ظاہر ہے یہ تو ایک کمپٹیشن ہو جاتا ہے، سلسلہ چلنے کہ آج اس نے مجھے یہ بات کی، کل میں اس کا بدلہ لوں گا، کل میں یہ میرا خیال جو سپورٹس مین کی طرح ایک دوسرے کو جیتنے کی ہوتا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے کس نے جگت آپ کو لگائی تھی، جس جگت نے آپ کو اس چیز کو سوچنے پہ مجبور کیا کہ اس کا میں نے بدلا؟ کل اس کا یہ جواب دوں گا میں نے، خیر مجھے تو کسی نے نہیں، میں نے لگائی تھی۔ کون تھا وہ نسیم وکی بھائی۔ اچھا، ہمارا 91 میں ہم نے پہلا جب کمرشل ڈرامہ کیا نا تو اس میں ہم دونوں کی مطلب میری تو بہت چھوٹی سی ایک رول تھا، ہلکی سی انٹری تھی۔ خالد علی موٹا صاحب ہمارے فلم سٹار، اللہ ان کو زندگی تندرستی دے، نوٹ بازار میں بیٹھا کرتے تھے فیصل آباد میں، تایا نیت لوری صاحب اس میں یہ مطلب سٹار تھے۔ نسیم وکی بھائی پورا مطلب کہ ایک تھرو آؤٹ کامیڈین رول کر رہے تھے، تو میں اس میں ایک خواجہ سرا کی ایک انٹری چھوٹی سی تھی میری، کہ میں ان کو آگے خالد علی موٹا صاحب کو کہتا ہوں کہ آپ کے مہمان آپ کو ملنے آئے ہیں، کہتے ہیں ان کو اندر بھیج دو، میں ان کو اندر بھیج کے تو میری انٹری ختم۔ تو اب جب میں انٹر ہوا ہوں تو خالد علی موٹا صاحب فیمس آدمی، سٹار، ان کو ایک منہ سے فکرہ نکلا، وہ کامیڈی بن گئی، لافٹر ہو گیا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم نا اس کو زیادہ کیا کرو، وہ 2 کر لے۔ پھر تایا نیت لوری صاحب جب انٹر ہوئے ان کو 2-4 باتیں کی، وہ زیادہ بڑھ گیا۔ اب کرتے کرتے یہ ہو گیا کہ میری وہ ایک انٹری پونے گھنٹے کی انٹری بن گئی۔ وہ نسیم وکی بھائی کے ساتھ مین کامیڈین تھے، وہ جب انٹر ہوئے تو ایک دوسرے کے ساتھ ٹکر ہوئی۔ پھر ہمارا وہ 20-22 یا 40 دن وہ ڈرامہ چلا، روزانہ شو، تو روزانہ آدھے گھنٹے کا ہمارا پونے گھنٹے کا میچ ہوتا تھا ایک دوسرے کے ساتھ۔ ارے واہ، وہ مجھے کر رہے ہیں، میں ان کو کر رہا ہوں، وہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، وہ، اور روزانہ نئی باتیں ہو رہی تھی کہ آج جو کی ہے دونوں نے فیصلہ کیا ہوتا تھا، آج جو کی ہے یہ کل نہیں کرنی ہے، ہم نے کل نہیں کرنی ہے، اور اتنا ہی ٹائم لگانا ہے پھر۔ اچھا یہ کوئی تھاٹ پروسیس ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، کس طریقے سے؟ کیا جگت لکھ کے تو بنتی نہیں ہوگی؟ نہیں بنتی، یہ وقت پہ کوئی، میں اپنا جو بتاتا ہوں کہ جب مجھے باہر کھڑا ہوں، مجھے نہیں پتا، مجھے یہ صرف پتا ہے میں نوکر ہوں یا میں میوزک ڈائریکٹر ہوں، جو بھی میں کریکٹر بنا ہوں وہ مجھے پتا ہے کہ میں یہ ہوں۔
جب میں اندر انٹر ہوا تو وہ جب یہ لائٹ پڑی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایک اندر بتی آن ہو جاتی ہے، وہ مالک کو یا کوئی دعائیں ہیں پیچھے ہی اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے، وہ خود بخود وہ ایک کریٹیوٹی آن ہو جو ہے جاتی وہ تو ہوتی پھر رہتی پتہ ہے. نہیں چلتا کیا ہو رہا ہے، خود بخود ہی کچھ آ رہا ہے، یہ کوئی اللہ کا کرم ہے بس، اور کچھ بھی نہیں. ارے واہ بہت خوبصورت. عمران صاحب آپ کو بھی وہ جیسے انہوں نے کہا بتی یہ جل بڑی جاتی ہے. بڑی لاجیکل بات انہوں نے کی، اور میں آپ سے اس چیز کو یہیں پہ ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ سائیکالوجی یہ بات کہتی ہے کہ آپ کی جو انٹینشن ہوتی ہے بیسیکلی، اور آپ نے جو کاسٹیوم پہنا ہوتا ہے اور آپ نے جس اپنے اوپر اس کو حاوی کیا ہوا ہوتا ہے، تو پھر آپ اس فیز میں چلے جاتے ہیں، آپ اس کے ٹرانس میں چلے جاتے ہیں. اچھا. اور وہی جیسے ابھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ بطور اینکر آپ سکرپٹڈ مٹیریل پہ بات تو نہیں کر رہے، بٹ یہ کہ سوال نکل رہے ہیں اور وہ جو آپ کے الفاظ ہیں وہ ایک ترتیب میں بھی آ رہے ہیں، اس کا ایک کانسیپٹ بھی بن رہا ہے، بالکل ایسے اور ہی ہے. وہ کانسیپٹ جو ہے وہ ریلیونٹ بھی ہو رہا ہے. ابھی اس وقت آپ جو ہے وہ ساری آپ ہنڈیا کی ریسیپی کی بات نہیں کر رہے، بالکل ایسی. آپ اگر ان سے بات کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کا موڈ جو ہے وہ جو ایک ہیومر کی طرف ہے، تو آپ ویسے ہی سوال آپ کے دماغ پہ اتر رہے ہیں. یعنی کہ یہ ہیومن سائیکالوجی ہے کسی طریقے سے چلتا یہ ہے. بلکہ اسپیشیلٹی ہے انسانی دماغ کی اچھا کہ وہ جس موڈ پہ چاہے، جس کا جیسا انوائرمنٹ بنائے گا وہ ویسا سوچ لے. تو یہ ڈاکٹر صاحب کی بالکل بات 200% ٹھیک ہے. حفیظ طاہر جو ایناکول جن کے پروڈیوسر تھے، تو میں ڈپٹی ڈائریکٹر تھا انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں، کہتے ہیں یار نہ تو یہ افسر نظر آتا ہے نہ یہ ایکٹر نظر آتا ہے، جب یہ گیٹ اپ کرتا ہے تو پتہ نہیں اس پہ کہاں سے وارد ہو جاتی ہے. Exactly. اور یہ جو انہوں نے بات کی ہے کہ آمد والی، میں نے پہلا پلے جو کیا تھا سٹیج ناہید خانم کا، اس میں مان اللہ خان صاحب کے شاگرد ہوتے ہیں، یہ دو شاعر حضرات بیٹھے ہیں. پہلے شعر سے مجھے حوصلہ ملا تھا، وہ شعر تھا کہ سینگ سرو دا بوٹا ہوا وگ دی تے ڈولدا نہیں، ایسے مشوق نو گولی مارو کنڈی کھڑکائی اندروں بولدا نہیں. اور اتنا لافٹر آیا تھا کہ پھر میرا حوصلہ بڑھا. پھر ایک دوسرا شعر تھا کہ اکھاں وچ پا کے اکھاں ذرا ہس بلیے لایا کرو ماں دا زیور دوویں نس چلی. یہ دونوں شعر میرے ہیں اور بڑے ہی دوستوں نے اس کو اپریشیٹ کیا. یہ شعر بھی تھے اور آفر بھی تھی. یہ یہاں سے جو شاعری سے، اور میرے جو منتر تھے اینک والے جن کے ٹی وی کے ایک تھے موسیقار، وہ کہتے ہیں تم ہٹ اس لیے ہوئے ہو کہ تمہارے تمام جو ہے نا منتر وہ سر میں ہیں. اب مجھے اس کا نہیں بتاتا، یہ سارے جو پھر پڑھا گم گم گما چم چم چما کچھ کما چل چل چکری بن بن بکری بل بتوڑی ناسا چوڑی کھالے کچوری میں ہوں چندہ تو چکوری آ جا کومن کومن. انہوں نے دسیا کہ سارے ہی سورہ دے بچ نے. میں نے بائک اور کچھ نہیں سکتا. ویسے بھی نازیہ حسن کے بعد ریپ آپ نے انٹروڈیوس کیا. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا ریپڈ فائر کا کہا گیا جی، تو میرے خیال سے سخاوت ناز صاحب سے شروع کرنا چاہیے. جی ریپڈ فائر کی فرمائش ہے کہ آپ کو لفظ بتایا جائے گا اور آپ نے فوری جو آپ کے مائنڈ میں اس کا پہلا جواب ہے وہ آپ نے یہ دینا ہے. ویسے ذہین لوگوں کا کام ہے، ادھر سے سٹارٹ یہ ذہین لوگوں کی طرف میں چلتے ہیں اور آپ ہم ذہین ہیں، آپ فتین ہیں. آپ فتین ہیں. تو سے بھی ماشاءاللہ یہ نما پرنٹ کٹا گیا ہے. آج ہی کام کرایا ہے کالا کالا. ارے واہ. اچھا سر، عید کا دن اچھا ہے. سخاوت صاحب جی. عام چوپو امانت چند سٹیج اچھا آرٹسٹ. ہمایوں سعید ہمایوں سعید گڈ ایکٹر. سورج نکلے گا. کھانا کھاؤ. گلاب سونگو. بارش مزیدار. پیاز آنکھوں میں پڑتا ہے. ارے واہ. آگے چلتے ہیں جی. میرے خیال سے ابھی ہمیں حسیب پاشا صاحب کی طرف آنا چاہیے، تو آپ بسم اللہ کریں. بالکل. میں آپ سے پوچھوں گی کہ میک اپ. عورت کا زیور. ارے واہ. سیاست. سیاست جھوٹ کا نام. زبردست. پارک. پاک پارک. 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 گارڈن. گارڈن. گارڈن ہاں. صحت افزا مقام. شاپنگ مال. شاپنگ مال. خرچہ. بیویوں کی پسندیدہ جگہ. بالکل. شہباز شریف. شہباز شریف زندہ باد. پنجاب کے لیے زندہ باد. زبردست. اچھا. عثمان بزدار. عثمان بزدار شریف سیدھا سادہ چلے گا. خاموش وزیر. خاموش وزیر اعظم. سخاوت ناز. سخاوت ناز مائی بیسٹ فرینڈ، بہترین کامیڈین. زبردست ہو گئے. اچھا ڈاکٹر آپ ہیں، اس کے بعد تو واقعی آپ سے ریپڈ فائر کا جو ہے نا سوال ضرور بنتا ہے. یہ بتائیے کہ میں لیکن آپ اس سے پہلے ہمیں ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. بریک سے واپسی پر ہم ڈاکٹر عمران صاحب سے ریپڈ فائر کا سلسلہ ہی آگے چلیں گے. ٹھیک ہے.
जी हाँ, वेलकम बैक नाजरीन। लाहौर रंग की खुसूसी ट्रांसमिशन में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इस वक्त हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत लोग बैठे हुए हैं और ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी रैपिड फायर के हवाले से और मैं बात करना चाह रही थी डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, आपसे मैं पूछूंगी डॉक्टर इमरान साहब से कि रैपिड फायर में सबसे पहले मैं आपको जो वर्ड देने लगी हूँ वो है चांद। शायरी का इस्तिहार है, सोना, वाह, मिल जाए तो नेमत, ना वरना- मिले तो जहमत। वरना अगली सीट पे सोना मना है। धूप, मेरे नज़दीक हुस्न की सबसे बड़ी खूबसूरत जो है उसका आईना। अरे वाह। खजा, हम शायरों के लिए नेमत, सिंगर, हमारे शेरों को जिंदगी बख्शने वाला। अरे खूब, बहुत खूब, बहुत very खूब। good. जी इमरान, नासिर बशीर साहब जनाब सर, जनाब घड़ी, घड़ी घड़ी मोटरसाइकिल, मेरी एक्सीडेंट हो गई है टूट फूट गई है। अल्लाह और देगा। सोशल मीडिया, सोशल मीडिया नेमत है इस दौर में। टिकटॉक टिकटॉक कभी किया नहीं नहीं किया, ऐप है। जी, मुझे तो बस घड़ी की टिकटी का पता है। अच्छा जी, मोबाइल फोन, मोबाइल फ़ोन ये भी मैं समझता हूँ एक नेमत है। मोहब्बत, मोहब्बत बार बार होनी चाहिए। धोखा, धोखे तो हम रोज़ ही खाते हैं। बहरहाल जी मोहब्बत है कि दर्द है जड़ी बार बार धोखा होनी चाहिए। एक बार ही खाना चाहिए, मोहब्बत बार बार कर लेनी चाहिए। सखावत साहब, जी ईद है और मोहब्बतों का दिन है, जी, जी। कोई मोहब्बतों वाला पैगाम? माशाल्लाह, मोहब्बतों वाला पैगाम आपकी तरफ है। माशाल्लाह, कितने प्यारे लग रहे हैं आप। हमारे नाजरीन के लिए ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਆਖਰੀ ਬੱਕਰੇ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ ਕਿ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ। मोहब्बतों का पैगाम ये है कि सभी हंसते मुस्कुराते रहें, एक दूसरे का ख्याल करें और एक दूसरे की खुशी में शामिल हों। कोशिश करें कि कोई लोग आपके इर्द गिर्द ऐसे न रह जाएं कि जो ईद मनाने से रह जाएं और उनके बच्चे आपके बच्चों की तरह ईद ना मना सकें। हमें चाहिए जितना भी हो अपने बच्चों का आधा करके भी उनको हम अगर दे देंगे तो हमारे बच्चे भी खुश रहेंगे और वो भी खुश रहेंगे। बिल्कुल। मोहब्बत का पैगाम यही है कि एक दूसरे से प्यार करो, मोहब्बत करो और आजकल जो चल रहा है वो एहतियात करो। आज बहुत का दिन खूबसूरत पूरा पैगाम। जो ईद का था आपने ज़ाहिर अपनी फैमिली के साथ भी गुजारा, अभी आप हमारे साथ मौजूद हैं। अगर यही ईद कोविड-19 वाली ना होती तो इस वक्त आप कहाँ होते? ये मैं ज़ाहिर है कि ये 91 से मैं इस फील्ड में हूँ और मेरा ख्याल है कि 91 में पहले 2 महीने हमें ऐसे 3 महीने मिले हैं जो घर में बैठे हैं और वो नाइट के 91 से लेकर इन दिनों के अलावा कोई ऐसी नाइट नहीं है जो हमारी थिएटर पे नहीं गुजरती। ये 26 साल, मेरा ख्याल 20 साल 26 साल के बाद हमें ये एक मौका मिला कि ईद बच्चों के साथ मना रहे हैं और रमज़ान पूरा बच्चों के साथ मनाया है और उसके अलावा फालतू दिन भी उनके साथ गुजारे हैं। कोविड-19 ने ये एक मौका दे दिया कि फैमिली के साथ जो है वो एक क्वालिटी टाइम बंदा इसमें भी एक स्पेंड कर चीज ले। है ना अब कि हम भाभी उनको- खुश हुई हैं या भाभी परेशान हुई हैं आपके पहले घर पहले में से? खुश हुई हैं Excess of everything is bad. और उसके बाद फिर मुझे उम्मीद है कि हम बुरा लगना शुरू हो गए। अच्छा जी, ज्यादा बुरी क्या चीज लगती है और ज्यादा अच्छी क्या चीज लगती है? ये अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मेरे 4 बेटे हैं, एक बेटी है। माशाल्लाह। उनके साथ दिल लगा रहता है और बेगम मेरी अल्लाह उसको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, बहुत ही केयरफुल है मेरे, ख़ास तौर पे मेरे लिए बहुत ही मतलब मेरी नींद का ख्याल, मेरे उठने का, जाने का, ये वो सारा वो बहुत अच्छा। मेरे घर में बहुत अच्छा टाइम गुजरा। ये जो ख़ास तौर पर अब बैठकर मैंने देखा ना, ये एक तो माओ का हौसला है बच्चों को संभाल लेना और मैं माशाल्लाह मेरे 5 बच्चे, 2 ट्विन्स हैं, वो सबसे ज्यादा शरारती हैं। वो है इतने इतने माशाल्लाह 3-3 साल के हैं। माशाल्लाह। तोतली आवाज में एक दूसरे के साथ पैगाम बना के तो फ्रिज खोलते हैं। अच्छा। वो एक चीज बढ़ाता दूसरा फेंकता 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 फेंकता, जब कोई आके फ्रिज के पीछे छुप जाते हैं फिर दोनों। अच्छा। इतने वो शरारती, उनकी शरारतें मुझे इतनी अच्छी लगती हैं। फिर बड़ा बेटा, बेटी, बेटी एक ही मेरी, उसके साथ मुझे माशाल्लाह बहुत मोहब्बत है और मेरी बहन नहीं है कोई भी, तो उसमें मुझे वो भी नज़र आती है। अब मतलब वालदा भी इंतकाल फरमा गए हैं तो अल्लाह कई रंग उसमें नज़र आते हैं बेटी में मुझे, तो वो बहुत अच्छा मुझे लगा
تو اب میں اپنی بیگم کو خاص طور پر اس کی قدر میرے دل میں بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، شکر ہے، چلے کیونکہ کوئی کام بچوں تو کو اچھا مینج ہوا ہے۔ کرنا نا اسی کا کام ہے۔ 5 بچے ہیں اور سب کے اپنے اپنے مائنڈ ہے، اور اپنے اپنے مائنڈ سے ان کو وہ گائیڈ کر رہی ہے، ان کو قابو کر رہی ہے۔ تو میں کہتا ہوں بھائی آئی سلوٹ یو، تو واقعی تسی اس قابل ہو عورتوں سلام ویسے کرونا کے کچھ فضائل بھی ہیں کہ سخاوت نواز صاحب یہاں بیٹھ کے اپنی بیوی کو سلوٹ کر رہے ہیں، اگر یہ کرونا نہ آتا تو جا رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ۔ حسیب صاحب کوئی محبت بھرا پیغام آج کے خصوصی دن کے حوالے سے؟ محبت کے حوالے سے بڑی اچھی بات میں نے پڑھی تھی کہ جی 2 محبتیں 3 محبت ناصر صاحب بھی بتا رہے تھے کہ بار بار کرنی چاہیے۔ وہ ایک بڑا اچھا ہے کہ انسان زندگی میں ایک بار محبت کرتا ہے اور باقی محبتیں پہلی محبت کو بلانے کے لیے کرتا ہے۔ یہ بڑا اچھا جواز ہے یہ بار بار محبت کرنے کا، میں اس کو بلانے کے لیے بار بار محبت کر رہا ہوں۔ محبت بڑا پیغام یہی ہے کہ جی آپ بھی 2 دن باقی ہیں، 1 دن گزر گیا، تو یہ جو اوجریاں پھینکتے ہیں نا قربانی کے بعد اس سے پرہیز کریں۔ بہت خوبصورت۔ اور وہ جو جگہ جگہ پہ سری پاوے پوندے نے اور خراب نے وہ حکومت نے منع کی ہے، اس سے پرہیز کریں۔ کار تسی پون لو وہ زیادہ بہتر ہے سارا۔ اور جب آپ گوشت بانٹنے کے لیے نکلیں تو اپنے بیگ میں جتنی آپ کی بساط ہے کوئی آدھا کلو کے آپ پیکٹ بھی رکھ لیں، اور راستے میں جو آپ کو نظر آتا ہے خاندان کے عزیز و قارب کے علاوہ ان کو تقسیم کرتے جائیں۔ میرا خیال ہے اس سے زیادہ خوشی کہیں نہیں مل سکتی آپ کو۔ عید قربان کا اصل جو ہے وہ مقصد یہ ہے کہ تاکہ ہم وہ تمام مستحقین تک جو ہے قربانی کا گوشت پہنچائے جو سارا سال نہیں کھا سکتے ہیں۔ وہ اصل لوگ وہ ہے۔ بہت اور وہ بہت خوبصورت بات جیسے کری آپ۔ پہلے بات کی گئی کہ محبت جو ہے وہ پہلی محبت اور اس کے بعد والی کئی ساری محبتیں، لنڈے سے محبتیں اکٹھی کرنا مقصود نہیں ہے، جو آپ کی محبت ہے اس کو پیوریفائی کریں۔ ڈاکٹر صاحب کوئی خصوصی پیغام؟ میں جانتا ہوں تیرا مشغلہ محبت ہے، آپ تو جانتا ہے میرا مسئلہ محبت ہے، بہت خوبصورت۔ تمہارے ساتھ میرا تجربہ محبت تھی، تمہارے ساتھ میرا تجربہ محبت تھی، تمہارے بعد میرا فیصلہ محبت ہے۔ بہت خوب۔ میں یہاں پہ یہ درخواست کرنی چاہوں گا کہ جن لوگوں کو، جن ضرورت مندوں کو ہم گوشت پہنچاتے ہیں، یقین مانیے ان کے گھر میں اس گوشت کو پکانے کے لیے جو ساتھ معاون سامان ہوتا ہے نا وہ نہیں، واہ واہ واہ، بہت اچھا۔ اس لیے اگر کسی کو گوشت دیا جائے تو اس دفعہ یہ روایت بھی دی جائے کہ اس کے ساتھ جو ہے اس کو جو پکانے کی چیزیں ہیں وہ بھی ساتھ میں ضرور جو ہے ان لوگوں اگر تک آپ کے پاس حیثیت ہے تو ضرور کریں، وہ ضرور اضافی ان تک عبادت ہے جی۔ اور سب سے زیادہ اس عید پر اپنے بزرگوں کو جتنی دیر بیٹھ کے ان کی جتنی بھی بچپنے وجہ سی باتیں بھی کیوں نہ ہوں وہ سنیں، بہت خوبصورت۔ اور سب سے بڑی بات تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی زندگی اور بڑھ جائے گی۔ ماں باپ کو ٹائم دینا بے شک، ضروری بے شک، بالکل، یہ بہت بڑی بات ہے۔ بات ہے۔ واہ، ناصر بھائی جناب۔ کوئی محبت بھرا پیغام عید کے؟ محبت بھرا عید تو سراسر محبت کا نام ہے، میں سمجھتا ہوں۔ تو یہ سب دوستوں نے بہت عمدہ پیغامات دیے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ عید قربان نہیں، یہ عید ایثار ہوتی ہے۔ بالکل ایسے۔ یہ قربانی کا مطلب ہے ایثار، کہ اپنی ضرورت، ہم تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ سب کچھ کھاتے ہی رہتے ہیں۔ تو دوستوں نے بہت شاندار باتیں کی کہ اپنے ارد گرد کا خیال رکھنا چاہیے ہمیں۔ ہمارے مذہب میں آپ دیکھ لیں کہ ساری باتیں اجتماعیت پر مبنی ہیں، ساری عبادات اجتماعیت پر مبنی ہیں۔ یہ جو تقسیم کرنے کا عمل ہے نا، یہ میں سمجھتا ہوں یہ انسانی عمل نہیں ہے، یہ خدائی عمل ہے۔ میں جب عمرہ کرنے گیا، حج کرنے گیا، تو میں نے خود بھی وہاں کچھ چیزیں تقسیم کی، مجھے کچھ دوستوں نے کچھ پیسے دیے کہ یار یہ پیسے ہیں تو وہاں کھجوریں تقسیم کر دینا۔ تو آپ یقین کیجئے کہ میں نے کھجوریں خریدی، تو میں نے اس کا کھجوروں کا کریٹ سکھاؤ صاحب میں نے مسجد نبوی میں رکھ دیا ایک جگہ، اور میں نے یہ کہا دوستوں کو کہ بھائی گزر رہے ہیں آپ، یہ اشارہ کرتا تھا بس بھائی یہ اٹھا لیں، جس کا دل چاہتا ہے جتنی اٹھا لیں۔ اچھا پھر میں روزانہ وہاں تقسیم کرتا تھا کھجوریں، میرے پاس پیسے بہت سارے تھے، دوستوں نے دیے ہوئے تھے پیسے کہ یہ وہاں کرنا ہے کام۔ تو میں دل میں سوچتا تھا کہ مجھے ڈر لگتا تھا کہ یہ خدائی صفت ہے تقسیم کرنے کی، یہ کام ہم نہیں کر سکتے۔ تو عید کے موقع پہ بھی میں کبھی یہ نہیں کرتا کہ میں اپنے ہاتھ سے کبھی میں نے گوشت دیا ہو کسی، مجھے شرم آتی ہے کسی کو دیتے ہوئے کہ یہ اللہ کا کام ہے یہ دینا۔ بلکہ میں وہاں بھی جس طرح کرتا تھا میں یہاں بھی اس طرح کرتا ہوں کہ اگر چیز پڑی ہو تو میں کوئی آ جائے تو کہہ دیتا ہوں کہ بھائی اٹھا لو جو اٹھانا ہے یہاں سے، یہ سری پڑی ہے یا یہ پائے پڑے ہیں یا جو چیز پڑی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا یہ میں کہوں گا سب لوگ یہی کریں کہ تقسیم کرنے کا عمل اللہ تعالیٰ کا وہ اللہ کے پاس رہنا چاہیے، بس اپنی استطاعت کے مطابق کرتے رہیں، جو آپ سے کچھ ہوتا ہے وہ کرتے رہیں۔ کرو آ کے آپ ہی لے جائیں جنہیں لے اور ایک کوئی بندہ آگے پورا بکرا لے، تقسیم کرنا چاہیے۔ ایک کوئی بندہ آگے پورا بکرا لے۔ ظاہر ہے اپنی محبت کا ایک طریقہ ہے فرزانہ، اور یہ محبتیں سلامت رہنی چاہیے، بالکل۔ لوگوں تک ان کا حق
पहुंचाते रहना चाहिए। ऐसे ही है। और मेरे ख्याल में आज ईद के इस खास ट्रांसमिशन जो हम अपने नाजरीन के लिए लेके आए हैं लाहौर रंग के इस प्लेटफॉर्म से, मेरे ख्याल में हम अपने तमाम नाजरीन को खुश करने में काफी हद तक कामयाब हो गए होंगे इंशाल्लाह। इससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि अल्लाह ताला इस ट्रांसमिशन को एक ऐसी ट्रांसमिशन बना दे जिससे लोगों तक खुशी पहुंचे। नाजरीन, एक बुनियादी चीज जो डॉक्टर इमरान साहब ने अभी अपने पैगाम में की वो ये थी कि आपके वालिदैन यानी आपके बड़े आज ईद के दिन उनके साथ वक्त गुजारिए, उनको सुनिए, बजाय अपनी बात सुनाने के उनकी बातें ज़रूर सुनिए, ताकि शायद कुछ ऐसी चीज़ें जिनको हम अपनी रूटीन की ज़िंदगी में मिस कर बैठते हैं वो वैल्यू ऐड कर दें। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।